السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، ایک استاد صاحب اپنی کلاس میں تشریف لائے اور سارے بچوں کو ایک ایک غبارہ دے دیا اور سب کو کہا کہ اس کو پھلا کر اس کے اوپر اپنا نام لکھ لو۔ تو سب نے ایسا ہی کیا، اس کو پھلایا، اس پر اپنا نام لکھا اور پھر استاد نے کہا کہ ان سارے غباروں کو ایک گیلری میں ڈال دو۔ تو سب نے گیلری میں ڈال دیا۔ تو پھر استاد صاحب نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ کے پاس اتنے منٹس ہیں اور آپ نے اتنے منٹ کے اندر سب نے اپنا اپنے نام کا غبارہ ڈھونڈ کے مجھے دکھانا ہے۔ تو استاد نے ٹائمر لگا دیا، بچوں نے غبارہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے ایک دو بچوں کو غبارہ ملا اور بقیہ اسی دھگم پھیل میں لگے رہے کہ مجھے نہیں مل رہا، مجھے نہیں مل رہا، اس کا نہیں مل رہا، اس کا نہیں مل رہا۔ تو ساروں کو اسی وجہ سے وہ اپنا اپنا غبارہ تلاش نہ کر سکے سوائے چند بچوں کے۔ پھر استاد صاحب نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو پیارے طلبہ اکرام، کہ آج آپ نے اپنے نام کا غبارہ ڈالا اور ڈھونڈنے میں لگے رہے کہ میں اپنے نام کا غبارہ تلاش کر لوں اور آپ کو نہ ملا اور وقت ختم ہو گیا۔ اگر آپ یہ کرتے کہ آپ اپنے نام کا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو جس کا غبارہ مل جاتا وہ اٹھا کر آپ اس کو دے دیتے، وہ ڈھونڈتا اس کو آپ کا مل جاتا وہ آپ کو دے دیتا، تو اس وقت کے اندر آپ اپنا غبارہ آپ کو مل جاتا تھا اور دوسروں کو بھی ان کا غبارہ مل جانا تھا۔ آپ انہیں یہ طریقہ اختیار کرنا تھا تو ساروں کی مشکلات حل ہو جانی تھی۔ تو پھر استاد نے کہا کہ اب اس طریقہ کار کو اختیار کرو اور سب جا کر اس طرح اپنا اپنا غبارہ تلاش کرو۔ تو بچوں نے ایک منٹ ہی نہ لگایا اور سب کو اپنا اپنا غبارہ مل گیا۔ پھر استاد صاحب نے یہی بات کی کہ دیکھو کہ آپ نے دوسرے کی مدد کرنا چاہی، دوسرے کا غبارہ ڈھونڈ کر اس کو دیا تو آپ کو اپنا غبارہ بھی جلدی مل گیا اور اس کو بھی اس کا غبارہ جلدی مل گیا۔ سامعین عزیز وقار، اسی چیز کو ہمیں اپنی زندگی پر بھی لاگو کرنا ہے کہ اگر ہم کسی تکلیف میں ہیں اور دوسرا بھی تکلیف میں ہے تو جب ہم اس کو ساتھ دیں گے تو وہ ہماری تکلیف میں بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ تو ان کا مسئلہ ہے، اس کو تکلیف ہے تو وہ خود جانے، ہمارا اس سے کیا تعلق، ہماری اس سے کیا غرض ہے۔ تو پھر جب ہماری تکلیف آئے گی، خدا نہ خواستہ جب ہم کسی مشکل میں کسی آزمائش میں ہوں گے تو وہ شخص بھی شاید ہمارے پاس نہ آئے۔ آج ہم جب کسی اور کا احساس کریں گے تو ہی دوسرا ہمارا احساس کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا احساس کریں ہی نہ اور امید رکھ کے بیٹھیں کہ وہ میرے پاس آئیں گے، وہ میری مشکلات کو حل کریں گے۔ تو اس کی مثال اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک کسان ہے، وہ زمین کے اندر بیج ڈالے گندم کا اور امید رکھے کہ میں وہاں سے کپاس اگاؤں گا، تو یہ بے عقل ہی سوچ سکتا ہے ایسا، کیونکہ جب اس کو پتا ہے کہ میں نے بیج اس کے اندر گندم کا ڈالا ہے تو مجھے گندم ہی حاصل ہونی ہے، کپاس یا گنا وغیرہ اس سے حاصل نہیں ہونا۔ تو اسی لیے جب ہم کسی اور کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ساتھ ہی اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہی نہیں تو پھر ہم اپنے ساتھ بھی اچھے کی امید نہ رکھیں کہ میرے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک و بلند بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں سرخرو فرمائے، دوسرے مسلمانوں کا احساس، ان کی ہمدردی، ان کی تکالیف میں ہمیں کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیجیے، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیجیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔